السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 30 پڑھیں گے اور ہمارا اس رمضان المبارک کا جو دورہ قرآن ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تیسرے اس پارے کا آغاز آج ہم سورہ نبا سے کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت کا وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قیامت کیا واقع ممکن ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبأ عظیم، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے پھر لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ جو ہے وہ سوالات کی صورت میں کر رہے ہیں تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے کلیئر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا ہے۔ پھر آسمان، بارش، سورج، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سرکشوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے دوزخ جو ہے وہ کھات میں ہے۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر اٹیک کر دیا جائے۔ جہنم کے دروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اس طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے، اور سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ کچھ دیکھ لے گا اور کافر کہے کاش میں مٹھی ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز فرشتوں کی قسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ یہ نفخہ اولا ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، جسے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے 40 سال بعد ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ یہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پہلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مخصوص زجر و توبیخ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، یعنی کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا اور دینوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ پھر سورہ عباسہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے کہ تو شروع ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبینہ آیا، تجھے کیا خبر شاید وہ سمجھ جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اس کے شأن نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن مکتوم جو نبینہ سے تشریف لے آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری کی محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا، یعنی وہ نبینہ آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آئے تاکہ اس طرح وہ رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتے جس سے ان کا اخلاق و کردار سمجھ جاتا اور ان کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور آپ کی نصیحت سننے سے ان کو فائدہ ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو بلیسنگس کی ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سب کو یوز تو کرتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں اس نے کرنا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تکویر کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ڈفرینٹ مراحل کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور اسپیشلی جب زندہ گڑی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسالت کا تذکرہ کریں کہ یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے،
اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی قیامت کی منظرکشی کر کے انسان سے ایک سوال کیا جاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کی کس چیز نے بہکایا، یعنی کس چیز نے دھوکے میں تجھے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے وجود بخشا، تجھے عقل و فہم عطا کی، اسباب حیات تیرے لیے مہیا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزا و سزا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے، وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام کو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسان کو کم و بیش کے کچھ فرض کے ساتھ اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن قیامت والے دن تمام اختیارات کلیتاً صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، جیسے فرمایا سورہ مومن کے آیت نمبر 16 میں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ پھر سورہ مطففین کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 36 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے بدترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ ارشاد ہوتا ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری، جس کا نتیجہ دین و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قید سالی، سخت محنت، حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اور یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی پہچان لے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، یعنی انہیں حقیر جانتے ان کا مذاق اڑاتے تھے، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اس بات پر آئے گی کہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے ہوئے ہم پر ہنستے تھے، آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 25 آیتیں ہیں، اس میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب زمین کھینچ کے پھیلا دی جائے گی اور یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی، اس میں جو کچھ ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی، خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک کی یہ کوشش اور تمام کام میں محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آ جائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی یا اچھا یا برا عمل کیا گا وہ تو اپنے سامنے پا لے گا اور اس کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے، تو اس وقت جس شخص کے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، یعنی چیخ و پکار پھر کرنے لگے گا، واویلا مچانے لگے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کفار کو المناک عذابوں کی خوشخبری دے جو۔ اس کے بعد سورہ بروج کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الاخدود کے قصے کو ڈسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کچھ سبق بھی سکھائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی یہ واقعہ یوں ہے کہ جو بادشاہ وقت تھا اس نے خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلوائی، حکم دیا کہ جو لوگ ایمان سے انحراف نہیں کریں گے اس کو میں آگ میں پھینک دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں پھر ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے کہ انہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا ہے، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 17 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان، اندھیرے اور تاروں کی قسم کھانے کے بعد انسانی پیدائش کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور بے شک وہ اسے پھیر لینے پر اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً قدرت رکھنے والا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ اور جس دن پوشیدہ بیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی یعنی ظاہر ہو جائیں گی کیونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی، بلکہ جس میں آتا ہے ہر عہدی کرنے والے کسی کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل جو ہے وہ مخفی نہیں رہے گا۔ پھر قرآن پاک کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک قرآن پاک البتہ روک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، یعنی ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، آپ کافروں کو مہلت دیں، انہیں تھوڑے دنوں تک چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اور اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کامیابی کے اصول کے لیے شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، یعنی جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگی سے پاک کر لیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت میں بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی، جبکہ آخری زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے عاقل جو ہے فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتا۔ پھر سورہ غاشیہ کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ پھر اس دن جو لوگوں کی ڈفرینٹ فیلنگز ہوں گی اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے جو ہوں گے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمانوں کو کس طرح اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح گاڑ دیے گئے اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم فجر کے 10 راتوں کی جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگی، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد آغاز میں ان قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں جو تکذیب و عناد کی بنا پر ہلاک کی گئی تھیں۔ مقصد اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح مواخذہ ہو سکتا ہے جسے گزشتہ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حالانکہ وہ فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور ان جیسی دراز کا اور قوت و طاقت والی کوئی قوم اور پیدا بھی نہیں ہوئی۔ یہ قوم کہا کرتی تھی کہ من اشد منا قوت، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے میں اپنی رہائشیں تعمیر کر لیتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فضا مچا رکھا تھا۔ آخر رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کے ان کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے تو عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کو دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو اپنے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا، یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ مگر آج اس کے سمجھے جانے کا کیا فائدہ۔ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اسی زندگی کے لیے کچھ ایسی سامان کیا ہوتا، یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم ہوگا، لیکن اس روز ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے خوش، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے، میری جنت میں چلی جا۔ اس کے بعد سورہ بلد کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں نہیں، یعنی کوئی اس کی پکڑ نہیں کر سکتا؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، یعنی دنیا کے معاملات فضولیت میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں، یعنی اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے دیکھنے والا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دکھا دی اس کو دونوں راستے، یعنی خیر کی بھی اور شر کی بھی، ایمان کی بھی، سعادت کی بھی، شقاوت کی بھی، جیسے فرمایا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے جو کام ہے وہ گنوا رہے ہیں کہ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا یہ کم بختی والے، انہیں پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ شمس کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں ہر چیز کی متعدد چیز بنائی گئی ہے اور انہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور نیکی و برائی کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضد اور الٹ بنایا اور کہا جا رہا ہے۔ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ الہام کا مطلب
یا تو یہ کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا، انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی، یا مطلب ہے کہ ان کی عقل و فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے بچے۔ پھر قوم سمود کی اگزامپل دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ لیل کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی کوئی اچھے کام کرتا ہے جس کا صلہ جنت، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محرم سے بچے گا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی ہم اس کو نیکی و طاعت کی توفیق دیتے ہیں اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جس نے بخیلی کی، بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تصدیق کی، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون جو کئی بار آیا ہے، یعنی کہ جو خیر رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کو ہر شخص جس علم کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے کام کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل میں وہ آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ پھر سورہ ضحیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نہ تو تیرا رب نے تجھے چھوڑا، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، اور آپ کا رب بہت جلد انعام دے گا اور آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ پھر نعمتیں حاصل کے بعد جو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں کہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور ناسوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سورت میں 3 انعامات کا تذکرہ تھا، اس سورت میں مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں کہ سینہ کھول دینا۔ ان میں پہلا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سینے کا منور اور فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے، دل میں بھی سما جائے، اور دوسرا ہے کہ آپ پر سے جو آپ کا بوجھ تھا ہم نے وہ اتار دیا۔ تیسرا کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے بلند کر دیا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، مثلاً اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات گزشتہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل موجود ہے۔ فرشتوں میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اس طرح آگے ارشاد ہو رہا ہے، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا لیں۔ اس کے بعد سورہ 3 کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہو رہا ہے، قسم انجیل کی، زیتون کی، طور سینین کی، اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچے کر دیا۔ یہ شہر ہے انسان کی ارض العمر، یعنی بہت زیادہ عمر کی طرف، جس میں جوانی قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے۔ انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعد اس سے کردار کا وہ سفلہ بن لیا ہے جس میں مبتلا کو انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ بعد اس سے ذلت اور رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے آپ کو ایسے تکویق کہ بلند رتبہ اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجر کے جو طالب ہیں ان کو چاہیے کہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جٹانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں۔ اس کے بعد سورہ الگ کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے پہنچا اور کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اس کی تفصیل ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی اور صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے۔ تو اس کے بعد پھر انسان کی سرکشی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا، سچ میں انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلا دیکھو، تو اگر یہ جھٹلاتا ہو، منہ پھیرتا ہو تو کیسے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے۔ تو پھر حکم دیا جا رہا ہے خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیسک ٹاپک ویسے تو شب قدر ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن پاک کی قدر و منزلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے، یعنی اتارنے کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان و دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے پھر حسب و قائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔
تاکہ 23 سال میں پورا ہو گیا۔ لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں ہی ہوتی، چاہے قرآن پاک کی آئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں سے واضح ہے۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی بات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی صورت عطا فرمائی، اور اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات جو ہے سامنے رات ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام عرض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بینہ کا آغاز ہوتا ہے، مدنی صورت، اس میں 8 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کے کافر مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے، بعض رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ یعنی یہود و نصارہ عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آ جائیں اور ان کی دلالت و جہاد بیان کریں، انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ اور دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اصول جو پاک صحیفے پڑھے ان میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اسلام میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، یعنی اہل کتاب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اکٹھے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اس کے بعد یہ جدا جدا ہو گئے۔ ان میں سے کچھ مومن ہو گئے، لیکن اکثریت جو تھی ان کی ایمان سے محروم رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہ نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی، جس میں مجال انکار نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب محض حسد اور اناد کی وجہ سے کی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ پھر اس کے بعد کفر و ایمان کا جو ہے وہ نتیجہ بتایا گیا کہ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ میں چلیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ والی جنتیں جن کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئی، اس سے راضی ہوئی ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ اس کے بعد سورۃ زلزال کا آغاز ہو جاتا ہے، مدنی صورت، اس میں 8 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوتا ہے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے اسے کیا ہو گیا، اسی زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پوچھ پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا، بس جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت، میں 11 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یقیناً خود بھی اس پر گواہ ہے، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، یعنی نہایت حریص اور بخیل ہے، جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبر میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ قاریہ کا آغاز ہو جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ڈرانے والی صورت ہے، اس میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ کاثر کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جا رہا ہے کہ زیادتی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو، کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کریں جس میں انسان کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہتی ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، اس کا انجام انقریب تم جان لو گے۔ یہ بطور تقریر 2 مرتبہ فرمایا، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، تم اس سے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، اور پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و سکون، صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ جنہوں نے نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیا گا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا گا وہ پھر دھر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں اللہ تعالیٰ زمانی قسم کھا رہے ہیں، بے شک بالیقین انسان سرتاسر نقصان میں ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی جب روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، تو جب وہ موت سے انقرار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ہاں اس خسارے سے وہی لوگ محفوظ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو موت کے بعد بہرحال ابدی نعمتوں جنت کی پرسائی زندگی سے بہرہ ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی، محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین،
اور مصائب و علام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر۔ اس کے بعد سورہ حمزہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہو رہا ہے کہ بڑی خرابی اور ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، یعنی سین کر رکھنا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، یعنی جسے وہ جمع کرا ہے اس کی عمر میں وہ اضافہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، جو دلوں پر چلتی چلی جائے گی اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ اس کے بعد سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اصحاب الفیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہ نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کا عزم کر لیا، لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا، کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ جس فوجی کی بھی یہ کنکری لگتی ہے پگھل جاتا ہے، اس کا گوشت جو جھڑ جاتا ہے بالآخر مر جاتا ہے، اور خوب ابراہ کا بھی ثنا پہنچے یہی انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو اٹھانے کا ارادہ کر کے آیا تھا اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کو بیان کیا گیا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں کی ہیں اس کو بیان کیا گیا، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم میں مکہ کی وجہ سے جو احترام ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ اس کے بعد سورہ ماؤن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس لیے ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر۔ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدر و اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی، اسے اس امر کا یقین بھی ہوگا اس کے بدلے مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کام وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی، ورنہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکا ہی دے گا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر پہلے پڑھتے ہیں پھر سست ہو گئے، نماز کو اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، تخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ پھر جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، برتنے کی چیز بھی روکتے ہیں، ان کے لیے افسوس ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر بہت کچھ دیا ہے۔ صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ ان میں سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، وہ حوض کوثر ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور یقیناً آپ کا دشمن جو ہے بڑا لاوارث اور بے نام و نشان ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زندہ نہ رہی تو پاس کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں آپ کے دشمن ہی ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا، گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی ہی ہے، جس کی اکثریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و ناز رکھنے والے صرف صفات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان میں ان کے لیے ذکر خیر نہیں۔ اس کے بعد سورہ کافرون کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور خاص ان کافروں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر شرک پر ہوگا، کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرک جو تھے مسلمان ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیے کافروں میں نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تاکید کے لیے تکرار جو ہے عربی زبان کا اصل عام اسلوب ہے، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا، جیسے سورہ رحمان میں، سورہ مرسلات میں ہے، اس طرح یہاں بھی تاکید کے لیے جملہ دہرایا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید و عبادت الہی سے محروم رہوگے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبود کی اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی اگر تم نے اپنے دین پر راضی ہو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں، یہ کہہ دیجیے۔ جیسے کہ سورہ قصص کی آیت میں 55 میں لانا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اس کے بعد سورہ نصر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جو آتا دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمان کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے۔ فتح مکہ سے مراد یہاں پہ لی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا،
چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جبکہ اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر، دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر آپ نجات خروجی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو آپ کیا کریں کہ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جائیں حمد کے ساتھ، اور اسے مغفرت کی دعا مانگیں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ تبت کا آغاز ہوتا ہے، مکی ہے، اس میں 5 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ بدعا ان الفاظ کے جواب میں جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے دعوت میں بولے تھے، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر یعنی بددعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی بھی خبر دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد ہی یہ حدیثہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پھر یہ مر گیا، اور اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی تو اس کے بچوں نے بیماری کے پھیلنے علاج کی وجہ سے اس کے جسم پر دوسرے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام ہے، نہ اس کی کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ منصب اس کی اولاد بھی شامل، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی گرفتاری تو کوئی چیز کے کام نہ آئی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ جہنم یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخر میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی علامت ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن قرار دیا، اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اس بھی ضرور پڑھتے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کا سبب نزول یہ بیان فرمایا گیا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہیں وہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، لیس کمثلہ شیء۔ حدیث میں قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے کہ یعنی میری اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اس کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس آ جاتی ہیں، یہ دونوں مکی صورتیں، ایک میں 5 آیتیں، دوسری میں 6 آیتیں۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں موضوعاتین کو اپنے اوپر دم بھی کیا کرتے تھے، اور جن چیزوں کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے طریقے کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر میں پھونکنے والیوں کی شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اور سورۃ ناس میں پناہ مانگی ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اور آخر میں آج ہم تکمیل قرآن کی دعا پڑھیں گے کہ اللہ میری قبر سے میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما، قرآن حکیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے، قرآن کو میرے لیے رہنما پیشوا بنا، اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا۔ الہی اس میں جو میں بھول گئی مجھے یاد دلا دے، اس میں سے جو میں نہیں جانتی مجھ کو سکھا دے، اور رات میں مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما، قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا، اے سارے عالم کو پرورش کرنے والے، آمین۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے تمام رنج و غم کو اس کے ذریعے دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔